السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو another ویڈیو۔ واپسی کا سفر اتنا طویل نہیں تھا جتنا صبح آتے ہوئے لگا تھا۔ سرما کا دن چھوٹا اور جلد دم توڑ دینے والا تھا۔ روشنی کم ہو رہی تھی اور ان کی کار خاموشی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جب باہر دیکھتی مالا کو احساس ہوا کہ ماہر نے رفتار سست کر دی ہے۔ اس نے چونک کے ماہر کو دیکھا، وہ سڑک کنارے ایک جگہ پارکنگ تلاش کر رہا تھا۔ مالا کچھ پوچھنے لگی، پھر ہونٹ واپس سی لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کار کیوں روک رہا تھا۔ وہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور ماہر فرید ادھوری چیزوں کو مکمل کرنا سیکھ رہا تھا۔ یہ ڈھلان کے اوپر ایک مقام تھا۔ سڑک کنارے ایک گھنا درخت تھا جس کے نیچے چند پتھر رکھے تھے۔ وہاں کھڑے ہوئے تو چند قدم دور سے کھائی شروع ہوتی تھی، نیچے بہنا پانی، اور دائیں جانب کئی میل کے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کی صورت اغوا کے گھر دکھائی دیتے تھے جن کو اب وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ وہ چپ چاپ درخت تلے جا کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ کار میں بیٹھی رہی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا جواب کا منتظر تھا۔ بالا نے سیٹ بیلٹ کھولی، کار سے نکلی، ایک نظر بیک سیٹ کو دیکھا جہاں لاپرواہی سے رکھا کوٹ اب کی دفعہ ماہر نے نہیں اٹھایا تھا۔ شاید اسے اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے البتہ اپنا کوٹ نکالا، پہلے اسے سست روی سے پہنا، پھر بہت سا تھوک نکلا، ٹوپی کو مزید کانوں سے نیچے اڑسا۔ وہ وہی ڈھلان کے کنارے کھڑا دور نیچے پھیلی آبادی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عین ساتھ آ رکی، اس کی نگاہیں بھی آبادی پہ جمی تھی۔ افق پہ سورج کی روشنی دم توڑ رہی تھی اور آسمان پہ جامنی روشنائی پھیلنے لگی تھی۔ کیا تم ٹیپسٹری کی بات کر رہی تھی؟ میں ٹیپسٹری کی بات نہیں کر رہی تھی۔ ماہر نے رخ اس کی طرف موڑا، پھر اس کے پیروں کو دیکھا اور ڈھلان کے کنارے کو۔ وہ بالکل کونے پہ کھڑی تھی۔ اس نے ابرو سے پتھروں کی طرف اشارہ کیا اور خود پیچھے چلا ہے۔ ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھا، مالا دوسرے پتھر پر آ کے بیٹھی، ان کے رخ اس کی جانب موڑ رکھا تھا۔ اب وہ اس کا نیم رخ نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ اس کے سامنے تھی۔ وہاں آغا اور بانو کے گھر کی طرح دھوپ نہیں تھی بلکہ جامنی اندھیرا پھیلنے کو بےتاب تھا۔ اس کے باوجود اسے مالا کی آنکھیں اپنے لیے اس سے پہلے اتنی شفاف نہیں لگی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میرا دل کتنی بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ جانتا ہوں، لیکن میں دنیا کی وہ واحد انسان نہیں ہوں جس کا دل ٹوٹا ہے۔ سب کا دل ٹوٹتا ہے، سب دھوکہ کھاتے ہیں، سب کو برے انسان ملتے ہیں۔ لیکن اگر میں اس خوف سے خود کو اونچے قلعے میں محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گی کہ کہیں کوئی پھر سے نقب لگا کے اندر داخل نہ ہو سکے تو میں تو قید ہو گئی نا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ سردی سے اس ناک سرخ پڑ رہی تھی اور آنکھوں کا گلابی پن واپس آ گیا تھا۔ کچھ لوگ خود کو ایک برے واقعے کے بعد قلعے میں بند کر لیتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں، لیکن مزید نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے خود کو اس قلعے میں سے نکالنا ہے، لیکن میں ہر دوسرے انسان کے لیے خود کو اس قلعے میں سے نہیں نکال سکتی۔ مجھے نہیں لگتا میں زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں، چاہے وہ ماہر فرید ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کسی ایک انسان پہ میں دوبارہ بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں تو وہ تم ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم میرا دل نہیں دکھاؤ گے، کیونکہ سب انسان ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ اور ماہر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن مالا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا، تم اور میں تلخ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ایک خیمہ ایک ساتھ لگاتے ہیں تو آندھی بھی آئے گی، طوفان بھی آئے گا، اور کبھی نہ کبھی اس خیمے کو کوئی جلتا ہوا انگارہ چھو کے آگ بھی لگانے کی کوشش کرے گا۔ ہر انسان دوسرے کا دل کبھی نہ کبھی دکھاتا آتا ہے، تلخ باتیں بول دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہم انسان ایک دوسرے سے بیزار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے مجھے کہ تم مجھ سے ہمیشہ سچ نہیں بولو گے، کیونکہ سارے مرد کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور بولتے ہیں۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم جتنا بھی کہہ لو، تم ہمیشہ میری اور میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہی تم میری زندگی کے باقی پرابلم حل کر سکتے ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی، سبز آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عقب میں پہاڑیوں پہ دور دور تک اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہونے سے میرے ماضی کے ٹراماز ہیل ہو جائیں گے، یا میں خود کو بدر کے مجرم سمجھنا چھوڑ دوں گی، یا بدر کبھی بولنے لگے گا، یا ہمارا خیمہ اس دنیا کا سب سے پرفیکٹ گھر ہوگا۔ مجھے یہ سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی ایک انسان پہ میں بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں تو وہ تم ہو، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ ماہر کبھی اگر میرا دل بھی دکھائے گا تو اس دل کو واپس جوڑنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اگر کبھی وہ مجھ سے حقیقت چھپائے گا تو میری حفاظت کے لیے۔ اس کے ساتھ لگایا گیا خیمہ بے شک دنیا کا بہترین خیمہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک انسان ہوگا جو عزت دینا جانتا ہوگا،
خفا ہوگا تو بھی عزت دینا نہیں چھوڑے گا، غصہ ہوگا تب بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جانے انجانے میں دل دکھائے گا لیکن پھر بات کو کلیئر بھی کرے گا۔ تمہارے اوپر میں زندگی کے ہر چیز کا بھروسہ نہیں لا سکتی، لیکن اتنا اعتماد مجھے تمہارے اوپر ہے کہ جو بھی مسئلہ راستے میں آئے گا تم اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اور بنا بات کیے جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ کیا تم بھی مجھ پہ اتنا بھروسہ کر سکتے ہو؟ مالا کی آواز میں تکان تھی، جیسے ایک لمبے سفر کے بعد وہ تھک چکی تھی۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کے تھوڑی پر لڑک رہے تھے۔ وہ چند لمحے آزردگی سے اسے دیکھے گیا، دان سے ہونٹ کاٹتے ہوئے ماہر کو احساس نہیں ہوا کہ نچلے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ اس کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے، اور اگر میں تمہارے مسئلے حل نہ بھی کر سکا تب بھی میں کوشش کروں گا۔ مجھے تمہارے اوپر مکمل بھروسہ نہیں ہے کہ تم آندھی کے پہلے جھونکے پہ جگہ چھوڑ کے نہیں چلی جاؤ، لیکن میں بھروسہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم فرار کے بجائے مجھ سے ہمیشہ بات کرو گی اور جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو میرے سامنے رکھو گی۔ تم ہر مسئلے کو اکیلے حل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، بلکہ مجھے واقعی میں اپنا ساتھی سمجھ کے اپنے مسئلے میرے سامنے رکھو گے، اور ہم کبھی بات کیے بنا جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک ساتھ خیمہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خیمے کی زندگی میں کوئی کنکر، کوئی کرچیاں ہمیں زخمی نہیں کریں گی، لیکن کم از کم ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ میں تمہارے اوپر بھروسہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر تم ہمیں ایک چانس دے سکو۔ مالا نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی، اس کے گال اور ناک سرخ ہو چکے تھے، پھر وہ ہلکا سا مسکرائی، اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اپنا جواب دے چکی ہوں۔ ماہر نے انگلی سے اپنے ہونٹ کو چھوا، پھر پورے کو دیکھا تو اس پہ خون لگا تھا۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے ہونٹ رگڑ دیا، اسے لگا اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کل سے ہی ایک نئی زندگی شروع کر دیں، نہ ہی مجھے کسی بھی چیز کی جلدی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت لمبا وقت ضائع کیا ہے اپنی انا میں، جگہ چھوڑ کے چلے جانے والی عادت میں، اور دوسرے کی بات نہ سننے کی غلطی کرنے میں۔ جہاں اتنا وقت ضائع کر دیا وہاں تھوڑا سا وقت اور لگا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی کو ایک ساتھ تعمیر کریں۔ میں، تم، بدر اور حالات۔ مالا نے گہری سانس لی اور گردن اوپر نیچے ہلائی۔ میں، تم، بدر اور حالات۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور ارد گرد پھیلتا جامنی اندھیرا۔ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، یہ باتیں اب ہم شہر واپس جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، لیکن بدر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور نیچے پھیلی بستی کی ماچس کی ڈبیاں جیسے گھروں میں دھیرے دھیرے روشنیاں جلنے لگی تھی۔ ایک مایوس سی شام میں امید کے کمکم میں جگمگانے لگے تھے، اور ان دونوں مسافروں کو بالآخر اپنی منزل کی طرف واپس جانا تھا۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب دور کہیں فضا میں اس کی ایک گنگناہٹ گونجی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مالا نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، پھر ماہر کو وہ خاموشی سے اندر بیٹھ رہا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ شاید اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ میوزک، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ مجھے بار بار سنائی دیتا ہے۔ وہ اب ناگواری سے سیٹ بیلٹ کھینچ کے باندھ رہا تھا۔ آلیان، اٹس اوکے، اگنور کرو، وہ کوئی نئی چال چل رہا ہوگا۔ ماہر کار سٹارٹ کر رہا تھا، وہ البتہ غیر آرام دہ ہو گئی تھی۔ میوزک ابھی تک بج رہا تھا اور بہت سے لوگ کورس میں گنگنا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ظہیر کی آواز سب سے اونچی تھی۔ جس وقت ماہر فرید کی سیاہ کار اونچی نیچی گھاٹیوں والی سڑک پر دوڑتی استنبول کی جانب جا رہی تھی، اس وقت شہر کے وسط میں ایک سڑک کنارے ایسے ہی ایک سیاہ کار کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سوٹ میں ملبوس شخص ایئرپورٹس کان میں لگائے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ ابھی تک میری نگاہ میں ہے کبیرہ خانم۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اپنے ہوٹل روم میں کسی پینڈولم کی طرح دائیں بائیں ٹہلتی کبیرہ بیگم فون کان سے لگائے بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ونڈ اسکرین کے پاس سڑک کو دیکھا جو ایک گلی کے دھارے پر مڑ رہی تھی۔ یہاں اکا دکا ٹریفک کی آمد تھی۔ ایک سپر مارکیٹ کھلی تھی اور گلی اندر مڑتے ہوئے کلب کی طرف جا رہی تھی جس کے باہر معمولی سا رش تھا۔ یہ تنگ و تاریک مشتبہ قسم کی گلیوں والا نیبرہڈ تھا جہاں ایک ٹریش کین کے ساتھ سنہرے بالوں والا آلیان کھڑا تھا۔ بال ہوڈی میں ڈھکے ہوئے تھے، اس کی کبیرہ بیگم کے ڈرائیور کی جانب پوچھ تھی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بحث کرنے کے انداز میں سامنے کھڑے آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چند بسیں بدل کے اس علاقے تک آیا ہے، اسے کسی سے ملنا تھا۔ شاید۔ کس سے مل رہا ہے؟ میں نے آپ کو تصویر واٹس ایپ کی ہے، کوئی عرب نوجوان ہے۔ ڈرائیور کے ہونٹ ایک دم اوہ میں سکڑے۔
آلیان کے مخاطب دراز کا آدمی نے غصے سے اس کے کندھے کو 2 انگلیوں سے دھکا دیا تھا. خلاف توقع اس نے جواب میں کچھ نہیں کیا، بس کندھا چھڑایا اور پیچھے کو ہٹ گیا. وہ عرب آدمی اب انگشت شہادت سے اشارہ کرتا کچھ کہہ رہا تھا. اتنی دور سے ڈرائیور کو آواز نہیں آتی تھی، البتہ وہ آلیان کو ملاقاتی کے تاثرات پڑھ سکتا تھا. یہ تاثرات یونیورسل تھے. کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زبان ہو، ایسے تاثرات صرف ایک صورت میں کسی شخص کے چہرے پہ آتے تھے: اس نے اس آدمی کے پیسے دینے ہیں، ادھار یا شاید کسی کی پیمنٹ. ڈرائیور دھیرے سے مسکرایا. وہ ساری کارروائی میں کبیرہ بیگم کے ساتھ گواہ رہا تھا. پہلی دفعہ آلیان کو اس طرح سے انگلیاں مڑوڑتے دیکھ کر اسے جیسا خوشی ملی تھی. کسی بھی طرح پتہ لگاؤ کہ معاملہ کیا ہے، وہ کس چیز میں پھنسا ہوا ہے اور اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں. کبیرہ بیگم اس کی طرح خوش نہیں تھی. اضطرابی انداز میں نیکلس کو انگلی پر مروڑتی وہ ہدایات دے رہی تھی. نہ وہ کھلے دل سے ان کو ماں تسلیم کر رہا تھا، نہ وہ اپنے مسئلے ان کے سامنے رکھ رہا تھا. وہ اپنے بیٹے کا دل جیتے تو کیسے جیتے؟ مالا کے اپارٹمنٹ کے ٹیرس سے شہر کا جو حصہ دکھائی دیتا تھا وہ اس صبح سرمئی پن میں ڈوبا تھا. سرمئی پانی، سرمئی کشتیاں، سرمئی درخت. لیکن بہت عرصے بعد کچھ مالا مبین کی زندگی سرمئی نہیں تھی. وہ بالکنی پر کوہنیاں جمائے کافی کا کپ ہاتھ میں لیے مسکرا کے دور تک پھیلے نظارے کو دیکھ رہی تھی. آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور ہر جانب ٹھنڈی چھایا تھی. البتہ پھر بھی اس کا دل باہر ٹیرس پہ کھڑے ہونے کو چاہ رہا تھا. کوٹ، دستانے اور اونی ٹوپی پہنے وہ کافی لیے وہی آ کھڑی ہوئی تھی. بہت عرصے بعد دل جیسے ہلکا ہوا تھا. اسے اب کچھ بھی اکیلے نہیں کرنا ہوگا. بلاخر وہ اس ٹریپ سے نکل آئے گی جس میں وہ ہمیشہ خود کو محسوس کرتی تھی. وہ پھندا جو کبھی پوری طرح ان کی گردن کے گرد سے ڈھیلا نہیں ہوا تھا. بلاخر وہ خود کو اس میں سے نکال رہی تھی. موبائل بجنے لگا تو اس نے اسکرین کو دیکھ کے گہری سانس لی. ماہی کی کال آ رہی تھی. اس نے دستانے والا ہاتھ جیب میں ڈالا، ایئر پوڈس نکالے، ٹوپی ڈلے انہیں کانوں میں گھسایا، کب ایک طرف رکھا اور گفتگو کا سلسلہ جوڑا. کیا بتانا تھا تم نے؟ مائی کی آواز میں تجسس تھا. وہ الیک سلیک اور رسمی حال احوال کے بعد فوراً سے مدعے پر آ گئی. رات کو مالا نے اس کو میسج کیا تھا. ماہی نے جواب میں کئی میسیجز بھیجے لیکن اس نے ابھی تک رپلائی نہیں کیا تھا. وہ اس بات کو فون پہ کرنا چاہتی تھی. کل ماہی نے مجھ سے بات کی ہے، ڈائریکٹ بات. دوسری جانب سے آتا شور، ماہی کے بچوں کی آوازیں، برتنوں کی کھٹ پٹ. ایک دم ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی، جیسے ماہی کی ساری حسیات اس طرف توجہ ہو گئی. کیسی بات؟ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے. چند لمحے کے لیے مابینا مبین کچھ نہیں بول سکی. اور تم نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ مالا کچھ کہتی ماہی تیزی سے بولی: تم نے فوراً جواب تو نہیں دیا نا؟ ابھی تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے. وہ یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکا تھا، بدر کے ملنے سے پہلے. میں نے جواب سوچنے کے لیے بہت وقت لیا تھا. اس نے گہری سانس لی. دور نیچے بہتے سرمئی پانی کو دیکھ کر مسکرائی. اس کا چہرہ روشن تھا اور گلابی. میں نے ماہر کو ہاں کہہ دی ہے. دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ مالا کو لگا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. ہیلو؟ اسے جیسے تعجب ہوا. مبارک ہو، میں تمہارے لیے خوش ہوں. ماہر نے توقف کیا. مالا کے بھرونا سمجھی سے اکٹھے ہوئے. ماہر فرید کی ان تمام برسوں میں سب سے بڑی مدام مابینا مبین تھی. وہ اس کا 1 in 50 تھا جس نے برسوں پہلے اس کو بیچ دیے تھے، اور ساتھ ایک امید بھی کہ جو مکتوب ہے اسے انسان سے کوئی چھین نہیں سکتا. پھر وہ خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ لیکن یہ کہ کیا تم واقعی ماہر جیسے انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ تم ماہر کی سب سے بڑی فین تھی ماہی. اسے جیسے برا لگا تھا. میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہی ہوں، اور میرے خیال میں ماہر ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے. وہ سوچ کے بول رہی تھی. میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت بڑا اور اچھا دوست ہے. کیف کے لفٹ کے دروازے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو سوزین کو سامنے کا منظر دکھائی دیا. قطار در قطار کیبن، بہت سے جھک کے کام کرتے سر. وہ ہیل سے چلتی آگے بڑھی تو ٹک ٹک کی آواز پہ بہت سی گردنیں اس کی جانب گھومی. سفید ڈریس پہ مخملی نیلا لمبا کوٹ پہنے، کوہنی پہ بیگ جمائے، ماتھے پہ سن گلاسز، وہ بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ ماہر کا آفس کی طرف چلی جا رہی تھی. وہ تمام سر جو اس کی جانب مڑے تھے وہ آفس کی جانب مڑ گئے. جہاں ماہر فرید دروازے سے باہر آ رہا تھا، چار کول گرے سوٹ میں ملبوس پالش ہوئے جوتوں کے ساتھ مسکرا کے اس نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا. سوزی درمیان میں رک گئی. ناپسندیدگی سے زینوں کو دیکھا اور اس جانب بڑھ گئی. ماہر بھی اس طرف بڑھنے لگا. ہال میں موجود تمام آنکھوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا. ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مشورہ دینے والا ہے، محنت کرنے والا، ایک اچھا کاروباری انسان.
مجھے اگر کبھی کام کے سلسلے میں کوئی مدد چاہیے ہو تو میں سب سے پہلے ماہر بے کے پاس ہی جاؤں گی. لیکن نیلا مخملی پردہ ہٹا کے سوزین ٹھک ٹھک کرتی اندر داخل ہوئی. ماہر اس کے پیچھے اندر داخل ہوا. شیشے کا دروازہ بند کیا، کلک کی آواز سے لاک کیا اور سربراہی کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا. سوزین اس کو سخت نگاہوں سے دیکھتی ہے. کرسی تک آئی، بیگ ٹھک سے میز پہ رکھا مگر بیٹھی نہیں، بازو سینے پر لپٹے. بیبل کہاں ہے اور وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن ماہر نے زندگی میں کبھی کوئی ریلیشن شپ کامیابی سے چلایا نہیں. اپنے کزن سے منگنے کی، وہ بھی کسی اور وجہ سے، جیسا کہ تم نے مجھے بتایا ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا. ریلیشن شپس کے معاملے میں اس پر ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے. اتنی عمر اور کامیابیاں ہو جانے کے باوجود اگر ایک آدمی سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی عورت پسند تو آ سکتی ہے، لیکن کسی عورت کے ساتھ گھر بنانا، فیملی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. بیربل تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، سوٹ میں ملبوس آدمی کھڑا اس اطمینان سے کہہ رہا تھا. آپ نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ، زبردستی اس کو مجھ سے دور کر دیا ہے، یقیناً اس کا فون بھی لے لیا ہے تاکہ وہ مجھ سے بات نہ کر سکے. بیٹھو سوزی، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تم سے یہ بات کھڑے ہو کے نہیں سنی جائے گی. شادی کے لیے انسان کا بہت اچھا ہونا، بہت خوبصورت یا دولت مند ہونا ضروری نہیں، لیکن اس کے اندر ایموشنلی انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے. اسے رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے، وہ پہلے ہی مشکل پہ چھوڑ کے نہ چلا جائے. اور ماہر نے آج تک کسی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ کو زیادہ دیر نہیں چلایا، کم از کم ہم نے نہیں سنا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھلے بہت اچھا انسان ہو، لیکن وہ کلاسک مینیپولیٹر ہے. وہ کبھی بھی پورا سچ نہیں بولتا، ہمیشہ چیزوں کو دائیں بائیں گھماتا رہتا ہے. بیربل تم سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اسے تمہارے اور براق کے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے. سوزی کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، وہ سرد رہا، البتہ گردن میں گلٹی سی ابھر کے معلوم ہوئی. میرے اور براق کے بارے میں کیا؟ میز پہ رکھی اس کی مٹھی بھیج گئی، البتہ گردن کڑا کے بولی تھی. سب کچھ، تمہاری واٹس ایپ چیٹ بھی. اور باہر نے میز پہ رکھا زرد لفافہ چاک کیا اس کے سامنے رکھا. سوزی نے لفافے کو ذرا سا کھولا، اندر A4 سائز کے پرنٹ آؤٹس تھے، تصویریں. میرے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے یہ فوٹوگراف لیے تھے تمہارے اور براق کے. سوزی نے نیل پالش لگی انگلیوں سے فوٹوگراف نکالے، سرسری سا ان کو دیکھا اور ایک طرف ڈال دیا. یہ فوٹوگراف میرے اور براق کی ڈنر کے ہیں. اس ڈنر میں اور لوگ بھی تھے، لیکن شاید آپ کے فوٹوگرافر نے جان بوجھ کے صرف ہماری ہی تصاویر لی ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ بیربل کو یہ دکھا بھی دے تو اس سے وہ مجھے بے وفا نہیں سمجھے گا. ساتھ ہی وہ استہزائی انداز میں ہنسی. تمہیں ایسا مرد چاہیے مالا جو زندگی کے دھوپ میں تمہارے لیے سایہ نہ بن سکے، نہ کہ تمہیں اپنے سایہ بنائے. کیا تم واقعی شور ہو کہ تم ماہر جیسے پیچیدہ انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ دوں گی، لیکن ماہر کے ساتھ بہت سے مسئلے جڑے ہیں، اور اگر تم اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہو تو وہ تمہارے مسئلے تمہاری زندگی کا بھی حصہ بن جائیں گے. کانفرنس روم میں بیٹھا ماہر فرید اسی انداز میں مسکرایا. میں نے یہ تصاویر بیربل کو دکھانے کے لیے نہیں بنوائی. بیربل پہلے ہی تمہاری حقیقت جان چکا ہے، اس لیے وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کی طرف سے ہم نے ڈائیورس پیپر فائل کر دیے ہیں. چونکہ تم نے پری نیوپٹیل ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اس لیے طلاق بہت آسان ہو. سوزی کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے، غصے سے مٹھی بھیج گئی. میں نے کہا نا، ان تصاویر سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے، نہ عدالت میں نہ بیربل کے سامنے. یہ تصاویر نہ میں نے عدالت کے لیے لی ہیں نہ بیربل کے لیے. سوزی ایک دم بالکل ٹھہر کے اس کو دیکھنے لگی. اس کے ٹون میں کچھ ایسا تھا جو مختلف تھا. مسئلے تو سب کے ساتھ جڑے ہیں ماہی. کوئی بھی انسان ایموشنلی انٹیلیجنس میں پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں ایک یونیک انسان ہوں، ماہی یونیک انسان ہے. ہم دوسروں کو اپنے رویے سے خود سکھاتے ہیں کہ ہم سے محبت کیسے کی جانی چاہیے، ہمیں کیا بات پسند ہے اور کیا بات نہیں. پہلے ہی دن سے نہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا نہ مجھے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن زندگی سے میں نے اتنا سیکھا ہے کہ دو لوگ ایک رشتے کو مضبوطی ہی تب کر سکتے ہیں جب وہ اس کے لیے محنت کرے. جیسے جب میں محنت کے لیے بغیر باڈی نہیں بنتی، کاروبار میں محنت کیے کامیابی نہیں ملتی، ویسے ہی ریلیشن شپ میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا تم ماہر فرید کے لیے وہ محنت کرنے پہ تیار ہو؟ ہاں، میں نے خود کو تیار کر لیا ہے، کیونکہ ہم دونوں زندگی میں جب بھی ایک دوسرے کو کھوتے ہیں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. میں نے یہ تصاویر نہ عدالت کے لیے لی ہے نہ بیربل کو دکھانے کے لیے. وہ سگار اٹھا کے ہونٹوں میں دبا رہا تھا، پھر رک کے پوچھا، ڈو یو مائنڈ؟ سوزی نے ناک سے مکھی کے انداز میں ہاتھ جھلایا.
ماہر نے لائٹر سے سگار سلگایا، ایک سانس اندر کھینچی، سگار باہر نکالا، چہرہ ایک طرف موڑ کے دھواں ہونٹوں سے خارج کیا، پھر اس انداز میں بات جاری رکھی۔ عدالت میں تو کچھ خاص نہیں ہوا، ایک ہی پیشی ہوگی، تم آؤ گی، سائن کرو گی اور واپس چلی جاؤ گی۔ عدالت میں مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تصاویر… اس نے سگار والا ہاتھ نیچے کیا، فوٹوگرافز واپس اس کی جانب دھکیلے، یوں کہ وہ بکھر کے سوزی کے سامنے میز پر پھیل گئے۔ سوزی نے چونک کر اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ یہ فوٹوگرافز میں نے ایوننگ ٹیبلوئڈز کے لیے بنوائے ہیں۔ بائبل تمہارے ساتھ اب نہیں رہے گا، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، لیکن ان فوٹوگرافز کے ریلیز ہونے کے بعد شہر کے سارے ٹیبلوئڈز تمہاری بات کریں گے۔ تم اگلے ایک ہفتے کے لیے ان چیپ اخباروں کی سب سے بڑی خبر ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا سوزی؟ سوزین نے تھوک نکلا، اس کی رنگت بدلی تھی۔ بائبل تمہیں زندگی کا کبھی فل ٹرم پلان نہیں تھا، وہ ایک تھوڑے عرصے کا پلان تھا۔ میں اور تم یہاں اکیلے ہیں، کوئی فلٹر نہیں لگا، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم نے کچھ عرصے کے بعد بائبل کی بہت سی دولت کو اپنے نام کر کے اس کو چھوڑ ہی دینا تھا اور کسی دوسرے مت کی طرف موو کر جانا تھا۔ لیکن اگر میں اس طلاق کی اصل وجہ اخبارات میں دے دوں تو کیا ہوگا؟ کیا تم کسی دوسرے امیر آدمی کی طرف موو آن کر سکو گی؟ مسئلے صرف اس کے ساتھ نہیں جڑے ماہی، مسئلے میرے ساتھ بھی جڑے ہیں۔ میرا ایک ایکس ہسبینڈ ہے جو ایک سائیکوپیتھو سیریل کلر ہے، اور اس وقت دنیا میں اس کا سب سے بڑا دشمن ماہر فرید ہے، اور میرا وہ ایکس ہسبینڈ میری زندگی سے کبھی نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ سو اگر انسان میرے ساتھ تعلق جوڑنے پہ خطرے میں ہے تو وہ ماہر ہے۔ اس کے باوجود وہ اس ریلیشن شپ کو ایک چانس بلکہ کئی چانسز دینے پہ تیار ہے۔ کانفرنس روم میں سگار کی مہک سندل ووڈ کی موم بتی کے ساتھ مل گئی تھی۔ ماہر نے سلگتے سگار کو ہونٹوں سے نیچے کیا اور اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ تمہارے پاس ایک چانس ہے، بائبل کو تم پہلے ہی کھو چکی ہو، جو دولت تم نے لی ہے وہ تمہاری ہوئی۔ اب ہم اس کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، تم اس پیسے سے ایک سوشلائٹ کے طور پر ایک ٹاکسک ڈرائیورشی بن کے ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ تم ہر محفل میں جا کے ہمدردی والا کارڈ کھیل سکتی ہو اور لوگوں کو بتا سکتی ہو کہ تمہارے اوپر ایک نارسسسٹ آدمی نے کتنے ظلم کیا اور تم نے ایک ٹاکسک رشتے سے خود کو آزاد کیا۔ بہت سے مرد اس کہانی سے امپریس ہو جاتے ہیں، یوں تمہیں بہت جلد ایک اور امیر زادہ مل جائے گا، لیکن اگر تم اس طلاق کو میسی بناؤ گی، میرے وکلا کی ٹیم تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی۔ ہم نہ صرف تمہاری زبردستی اپنے نام کرائی ہوئی ہر پراپرٹی کو چیلنج کریں گے، بلکہ یہ تصاویر بھی عام کر دیں گے۔ اور براق کی فیملی کو تم جانتی ہو، وہ لوگ اس بدنامی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتی تو الگ بات ہے، لیکن اس معاشرے میں شادی شدہ عورت کا ایسا کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے، مجھے اور بائبل کو دونوں آپشن میں کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے کاغذ سامنے دھکیلا۔ سوزین چند لمحے اس کاغذ کو دیکھے گئی، پھر ہاتھ بڑھایا۔ ماہر نے پین اس کی جانب بڑھایا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا، دوبارہ ہاتھ بڑھایا۔ اس نے سگار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سوزی نے اسے ہونٹوں سے لگایا، ایک کش بھرا، دوسرا، پھر تیسرا۔ چند گہرے سانس لیے، پین اٹھایا اور کاغذ پر دستخط کیے، پھر بیگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی، سگار اونچا کر کے دکھایا۔ ڈو یو مائنڈ؟ نو پرابلم۔ وہ جبرن مسکرایا، جہاں وہ اتنا کچھ رکھ چکی تھی وہاں یہ سگار بھی اس کا ہو۔ سو بھلے وہ کلاسک مینیپولیٹر ہو یا آدھا سچ بولنے والا انسان، یا اس کو رشتے نبھانے نہ آتے ہوں یا مجھے رشتے کامیاب کرنے نہ آتے ہوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو چانس ضرور دیں گے۔ اغوا کے دن کے بعد ان دونوں کے درمیان اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی ملاقات ہوئی۔ وہ شے جو عرصے بعد ماہر فرید کے اندر سے بے چین کر رہی تھی، وہ غیر یقینی کسی صورتحال، وہ ایک دم شانت ہو گئی تھی۔ تحفظ کا احساس کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، وہ یہی ہے اور وہ بھی یہی رہے گا۔ اور جیسا کہ حلال ہمیشہ کہتی تھی کہ بدر اور وہ ایک ساتھ بڑے ہوں گے، اور آج حلال نے کہا تھا کہ وہ پمکن بنائے گے اور وہ لوگ مالا اور بدر کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ سو اس وقت وہ دیوار کے پار مالا کے اپارٹمنٹ میں تھے، کھانا کھایا جا چکا تھا اور فیضی خانم مالا کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھی۔ یہاں فرید لوئر کی طرح کا فرنیچر نہیں تھا، چند آئیکیا کے صوفے اور خالی خالی سا لیونگ روم، اور اس میں ایک سستا سا کارپیٹ شاید مالا نے بچے کے لیے لا کر بچھایا تھا۔ اس پر اس وقت بدر اور حلال آلتی پالتی کیے بیٹھے تھے۔ بدر سر جھکائے سامنے بکھرے بلاکس کو ایک دوسرے پر جوڑ رہا تھا۔ باہر بالکنی کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا کیفے کے گھونٹ بھرتا خاموش مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ مالا نے ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہنے، آستین اونچے چڑھائے، کچن میں برتن سیٹ کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ایک نگاہ ماہر پر ڈال لیتی اور مسکرا دیتی۔ اس کی ایک مسکراہٹ ہر چیز کو شانت کر دیتی تھی۔ ماہر کی نگاہ بار بار کاؤنٹر پر رکھے مالا کے مگ تک جاتی، اس کا قہوہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔
ایسا نہیں تھا کہ اس نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن وہ مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک گھونٹ بھرنے لگتی، پھر بدر کو کچھ چاہیے ہوتا اور وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی، واپس آتی، مگ کہیں اور رکھ دیتی، اور یہ اس کا کپ بنا پیے ہی سرد ہوتا جا رہا تھا۔ شاید وہ اس کو بھول گئی تھی، شاید مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کی کافی ٹھنڈی ہوئی، کھانے باسی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سب میں خوش ہوتی ہے۔ اسے دور کسی دوسرے ملک میں کھدی ہوئی ایک قبر یاد آئی، اور اس کا کتبہ۔ اس کتبے پر اس کی ماں کا نام لکھا تھا، لیکن وہ جب بھی اس کتبے کو دیکھتا اسے بہت کچھ یاد آتا۔ مالا کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو معاف کر دے، لیکن کیا وہ واقعی کبھی کر سکے گا؟ مالا سمجھتی تھی کہ معاف کرنے سے انسان ہیل ہو جاتا ہے، شاید وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ نئے رشتے میں جانے سے پہلے انسان کا ہیل ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہیلنگ تو ایک پروسیس تھا، ہر روز صبح اٹھ کے اس کو کرنا تھا، یا جوج ماجوج کی دیوار کی طرح ہر شام اس کو پورا چھوڑ کے سو جانا تھا۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ ایک دفعہ پھر بہت سا ٹراما لاتا تھا، یہ ہر روز کی مشق تھی، اور بالآخر وہ اس کو مالا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ وہ بھلال اور بڑے کے ساتھ گھٹنوں کے بل اس سستے کارپٹ پر بیٹھی تھی، مسکرا کے وہ کچھ کہہ رہی تھی، چھوٹے بالوں کی اونچی پونی بنائے اس کے سر دائیں بائیں ہلنے سے پونی بار بار جھولتی تھی۔ وہ خوش تھی، ماہر گھونٹ بھرتے ہوئے خاموشی اور اطمینان سے اسے دیکھے گیا۔ دفتن کچھ تھا جس نے اسے چونکا دیا۔ بدر بلاکس بناتے بناتے چہرہ اٹھا کے دیکھنے لگا تھا۔ لاؤنج کی LCD کو مالا نے ایک ڈیجیٹل فوٹو فریم کے ساتھ کنیکٹ کر کے ماہی، اس کے بچوں اور بدر کی تصاویر کا سلائیڈ شو لگا رکھا تھا۔ یہ سلائیڈ شو کافی دیر سے چل رہا تھا اور کسی کی توجہ اس طرف نہ تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اکثر وہ گھر میں دائیں بائیں تصاویر لگا لیتی، شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اپنے کزنز اور رشتوں کو پہچانے، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سلائیڈ شو ختم ہو کے کوئی دوسرا سلائیڈ شو شروع ہو چکا تھا۔ شاید مالا کے آئی کلاؤڈ کی تصویروں کا ڈیٹا تھا جو اس کا فون خود سے اس کو دکھا رہا تھا، کیونکہ اسکرین پر نظر آتی تصاویر مالا اور زیاد کی تھی۔ مالدیپ میں برسوں پہلے وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ ماہر نے چونک کے مالا کو دیکھا، وہ مسکرا کے کچھ کہتے ہوئے بدر کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دیکھا بدر اسکرین پر رکی تصویروں کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر آتے اس اجنبی شخص کو حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ ماہر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اسکرین اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی وہ تصویر، وہ صرف مالا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کی نگاہ اسکرین پر پڑی تو اس نے گہری سانس لی، چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اس نے بازو لمبا کر کے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور بدر کے کان کے قریب جھکی۔ وہ یہاں سے ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا، مگر اس کے ہونٹ پڑ سکتا تھا۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، "This is your father"، اور وہ اس بات کو بار بار دہرا رہی تھی۔ بدر کو ذہن میں رجسٹر ہوا یا نہیں، اس نے سر واپس بلاکس میں جھکا لیا۔ ماہر کو لگا تھا شاید وہ عجیب آکورڈ محسوس کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تحفظ کا احساس جو اس کو اغوا میں دے چکی تھی، کوئی بھی چیز اس کو زائل نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ چیزیں حقیقت تھی، جیسا کہ زیاد بدر کا باپ تھا۔ انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتی مالا کی نگاہ اس پر پڑی، پھر اس نے بازو نیچے کی اور مسکرا دی۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو اس بات میں خم دیا، انسان اپنا ماضی نہیں بدل سکتا، اس سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، تبھی فون بجنے لگا۔ ماہر نے ان تینوں کو کارپٹ پر بیٹھے دیکھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ سر، زیاد سلطان جس بار میں جاتا ہے ہمیں اس کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ ماہر فرید کے تمام اعصاب جیسے ساکت ہو کے عمار کہہ رہا تھا، مالک پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وہیں پہ ختم کر دیں، بارستہ کی جگہ ہمارا آدمی اس کے ڈرنک میں کچھ ملا دے گا، ایسا خاموش زہر جسے علامتیں ہارٹ اٹیک کی آئیں گی۔ واٹ؟ وہ ویسے بھی ایک ناپسندیدہ شخص ہے، اس کے مرنے کا کسی کو بھی افسوس نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو اس شخص میں، اس شہر میں اس کی کمی محسوس ہوگی۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہمیں ابھی کرنا ہے، اگلے 1 گھنٹے کے دوران، کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو معلوم نہیں وہ دوبارہ آئے یا نہیں۔ تم لوگ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ مالک صاحب کا میرے اوپر بہت پریشر ہے اور بہت خفا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس لیے کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے آخری حکم انہی کا ماننا ہوگا۔ عمار کہتا جا رہا تھا اور وہ کارپٹ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ بچہ تصویر سے بے نیاز تھا۔ واپس اپنے بلاکس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مالا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرا کے کچھ بتا رہی تھی۔ بچے نے صرف اس بات میں سر ہلایا، وہ مگن سا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک بلاک کو دوسرے پر رکھ رہا تھا۔ سر، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ کسی کو اس شہر میں زیاد سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ کسی کو اس شہر میں سیان کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ کسی کو اس شہر میں زیاد سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔
تم وہی رکو، میں آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے کچھ مت کرنا۔ وہ فون تیزی سے نیچے کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دور بیٹھے کشمالہ نے تعجب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جبرن مسکرا کے جلدی جلدی معذرت کرتا باہر بھاگا تھا۔ اسے مالک کو روکنا تھا، وہ قاتل نہیں تھا اور ایک بچے سے اس کا باپ نہیں چھین سکتا تھا۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے کنارے اونچی پر واقع اس لکڑی کے گھر کے اندر زرد بتیاں جلی تھی۔ مالک فرید بیڈ پر نیم دراز تھے، چند نالیاں ان کے ہاتھوں میں پیوست تھی، چہرہ مزید نحیف ہو چکا تھا، البتہ اس پہ غصہ ویسا ہی تھا جیسا ماہر نے ساری عمر دیکھا تھا۔ عمار ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا تھا، ایسے کہ اس کا سانس رکا ہوا تھا، نگاہیں ٹیرس وول کی طرح ماہر سے بالکل مالک پہ جاتی۔ جو کنپٹی مسلتا دائیں بائیں ٹہل رہا تھا، دفتن وہ رکا، مڑ کے مالک کو دیکھا۔ وہ مالا کے بچے کا باپ ہے، میں اس کو نہیں مار سکتا، میں قاتل نہیں ہوں۔ عبد المالک فرید کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ وہ اس شہر سے نہیں جائے گا تمہیں مارے بنا۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ ماہر بیڈ تک آیا، اس کے قریب بیٹھا۔ مالک، اس کی آواز دھیمی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی جتنی لکھی ہے اس سے ایک دن نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، لیکن میں کسی کا خون اپنے ہاتھ پر لے کر نہیں مرنا چاہتا۔ وہ ایک قاتل ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے، اور میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم اس کو مارو۔ یہ گناہ میرے سر سے ہی، میرا تو ویسے بھی وقت ختم ہو چکا ہے، کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ان کی آواز درشت تھی، بیزار غصے میں بار بار عمار کو دیکھتے جیسے کچا کھا جانا چاہتے ہوں۔ میں تمہیں نہیں کرنے دے سکتا، میں بدر کے باپ کو نہیں مار سکتا۔ اگر تم نے زندگی مالا کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس بچے کے باپ تم ہوگے، تم اس کو پالو گے، تم اس کا خیال رکھو گے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گے۔ وہ اس بچے کی زندگی میں صرف زہر گھولے گا۔ وہ خطرناک انسان ہے، وہ کبھی مالا اور بدر کو سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ مالا کے غصے سے کانپتی آواز بھی جیسے منت تھی۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں اس بچے کی ساری حفاظت کروں گا، اس کا خیال کروں گا، اور وہ ہر کام کروں گا جو کسی باپ کو کرنا چاہیے، لیکن مالک وہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اس کا باپ ضیاء سلطان ہی ہے، اور کسی بچے سے اس کا باپ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں اس گلٹ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا کہ میں نے اس بچے کے باپ کو مارا۔ ضیاء سلطان کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جائے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرے ہاتھ پہ یا تمہارے ہاتھ پہ اس کا پلید خون نہیں لگے گا۔ ماہر، بدر اس کا بیٹا ہے مالک، اور تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس بچے کے پیچھے نہیں کھو سکتا۔ ان کی آواز کانپی تھی، وہ چند لمحے سانس نہیں لے سکا۔ عبد المالک فرید کی بوڑھی آنکھوں میں نمی تھی، خوف تھا، بے بسی تھی، یہ سب اس نے عرصے بعد وہاں دیکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ مالک کے استخوانی کمزور ہاتھ پہ رکھا، جس میں جگہ جگہ سوئیاں پیوست ہونے سے نیل پڑے تھے۔ تم مجھے نہیں کھو گے، لیکن اگر تم نے مجھے قاتل بنا دیا تو میں خود کو کھو دوں گا۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ یہ بہت آسان تھا ماہر، اس سے اچھا موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ایک قاتل کو قتل کرنا بہت آسان تھا، لیکن یاد رکھنا آج تم نے خود نے موقع گوایا ہے۔ پھر اس نے عمار کو دیکھا، اسوات میں سر ہلایا۔ عمار نے سر کو جنبش دی اور فون کان سے لگایا۔ وہ اپنے آدمی کو منع کر رہا تھا۔ وہ لوگ زیاد سلطان کو نہیں چھوئیں گے، یہ طے ہو چکا تھا۔ تم میری وجہ سے زیاد کو نہیں مارو گے مالک، مجھ سے وعدہ کرو۔ مالک کو اس پر اعتبار نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ مالک نے بیزاری سے ہاتھ چھڑایا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، جب کہا ہے تمہارے لیے اس کو نہیں ماروں گا تو نہیں ماروں گا، جاؤ مجھے ریسٹ کرنے دو۔ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، عمار اور ماہر آہستہ آہستہ کمروں سے نکل گئے، بتیاں بھی بجھ گئی، گھر خاموش ہو گیا، اور اپنے کمرے میں بیٹھی زارا دھیرے سے باہر نکلی۔ وہ ننگے پیر تھی، لکڑی کے گھر کی ڈرائی وال سے آوازیں صاف اندر باہر سنائی دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے باپ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سنائی دی، البتہ وہ جانتی تھی کہ مالک فرید اس وقت نیند کی دوا لے کے سوتے ہیں۔ ان کا جاگنا ناممکن تھا۔ وہ بلی کی چال چلتی ان کی سائڈ ٹیبل تک آئی، چارجنگ پر لگا فون اتارا، اپنے باپ کا پاس ورڈ کوڈ ہر بیٹی کی طرح اس کو معلوم تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے فون کھولا، عمار کی چیٹ کھولی۔ وہ ہوٹل جہاں زیاد رہتا تھا، وہ بار جہاں وہ آتا تھا، اور وہ کار جن میں وہ آتا تھا، سب وہاں درج تھا۔ ایک اچھے وفادار ملازم کی طرح عمار نے ہر چیز ڈاکومنٹ کر کے مالک فرید کو بھیجی تھی۔ اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف اپنے فون سے مالک کے فون کی تصویریں فون لاک کر کے واپس رکھا، اور انہی دبے قدموں سے باہر نکل گئی۔ کیا کوئی ایسا تھا جس کو زارا بھی نہ ڈھونڈ سکے؟ سنہری دھوپ کیریکو کے اس ہوٹل میں کھڑکیوں سے اندر چھلک رہی تھی۔ ریسپشن لڑکی کے فرش اور اینٹیک فانوس سے مزین تھے۔ لکڑی کا زینہ اتر کے بنا آواز کے چلتا ہوا زیاد سلطان نیچے آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹس پہ بھوری جیکٹ پہن رکھی تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں دائیں بائیں گھما کے وہ اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔
جب آخر زینے پر ٹھہر گیا۔ لابی کے صوفے پر زرینہ فرید بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کے سفید لوگ بوٹس گھٹنوں کے قریب ختم ہوتے تھے۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ زیاد سلطان اس پہ ایک نظر ڈال کے آگے بڑھ گیا، جیسے پہچانا نہ ہو۔ البتہ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے پیچھے آئی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے فرش پہ دھمک کی آواز آتی تھی۔ زیاد سلطان! زیاد ایک دم پلٹا، وہ جو قریب آ رہی تھی جھٹکے سے رکی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ اسپاٹ اور آنکھوں میں ایسے تاثر تھا جیسے وہ زرینہ کو اوپر سے نیچے تک سکین کر رہا ہو۔ زارا نے بلدار بالوں میں انگلیاں چلا کے انہیں گردن کی ایک طرف آگے لا پھینک کر، جیسے بہت پرسکون اور شان تھی۔ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کیا بات؟ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا ہے تو بات بھی اہم ہوگی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ زیاد کے چہرے پر ایک غیر آرام دہ سا تاثر آیا تھا، چونک جانے والا، وہ جیسے یہاں محظوظ نہ ہو۔ کیا چاہتی ہو؟ جو تم چاہتے ہو۔ ریسپشنسٹ نے میز پر رکھی گھنٹی پر زور سے 2-3 دفعہ ہاتھ مارا، ٹرن ٹرن کی آواز آئی۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا، وہ برہمی سے ان کو گھورتے ہوئے سامنے سے ہٹنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ چوکھٹ کا رستہ روک کے کھڑے تھے اور باہر سے آتی سیاحوں کی ٹولی اندر آنا چاہ رہی تھی۔ زیاد نے ابرو سے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اور دونوں ساتھ ساتھ ہوٹل سے باہر نکلے۔ سامنے ایک سڑک تھی جو نشیب کی طرف جاتی تھی، دائیں بائیں دکانیں کھلی تھی، سیاحوں اور مقامی لوگوں کا ایک رش تھا۔ تم کیا جانو میں کیا چاہتا ہوں؟ تم مالا اور ماہر کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے، میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ماہر اگر میرا نہیں ہوگا تو اور کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ اس سے تیز چل رہا تھا، باہر ٹھنڈ تھی، البتہ زارا کے پاس ٹوپی پہننے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کہا نا، ماہر نے مجھے نہیں اپنایا لیکن وہ مالا کو بھی نہیں اپنائے گا، یہ میں چاہتی ہوں۔ زیاد سڑک کنارے رک گیا، پلٹ کے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے پیچھے سڑک نشیب کی طرف جاتے ہوئے پانی کے کنارے دم توڑ دیتی تھی۔ وہاں سے بہت سے بگلے اڑ اڑ کے اس طرف آ رہے تھے۔ زارا بگلوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ نہیں سن رہی تھی، نہ ہی ارد گرد کا شور۔ وہ زیاد کی آنکھوں میں امید اور بے چینی سے دیکھتے ہوئے اس کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ میں تمہیں اور ماہر کو ایک دوسرے سے نہیں ملا سکتا، یہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن تم اس شہر میں کسی وجہ سے ہو، تم ایسا کچھ سوچ رہے ہو جو کرنے سے وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ زارا چوک کیا، ابرو اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ میرا نہیں خیال تم ماہر کو مارنے کی کوشش کرو گے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کو مارو، بلکہ اس نے تھوک نکلا، کچھ ایسا کرو کہ مالا اور وہ ایک نہ ہو سکے۔ جو میں کروں گا اس کے بعد تم اور ماہر بھی ایک نہیں ہو سکو گے۔ زارا کے چہرے پہ ایک دم سے بہت سی لکیریں ابھری، بنجر زمین کی دراریں جس پر برسوں سے پانی نہ ڈالا گیا ہو۔ پھر وہ جبران مسکرائے۔ بے شک میرا نہ ہو، لیکن اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ زیاد سلطان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اور اس کا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، بلکہ وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ زارا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر دیے۔ یقیناً کوئی چال چل رہا تھا، کوئی ایسی چال جس سے وہ مالا کو دوبارہ سے اپنی باتوں میں پھنسا کے ماہر سے دور کر دے، بنا خون خرابے کے، بنا کسی جان لیے۔ زیاد سلطان یقیناً یہی سوچا ہوگا۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی، وہ ماہر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ صرف اپنی ایکس وائف پہ فوکس کرے گا۔ تم جو بھی کرنا چاہ رہے ہو میں اس میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زیاد نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ تم کون ہو جو میری مدد کر سکو؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں تلاش کر لیا، حالانکہ اپنی طرف سے تم بہت خفیہ جگہ پہ رہ رہے تھے۔ زیاد نے ہونٹ بیچ لیے، چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری کال کی منتظر ہوں گی۔ زارا نے پیچھے سے آواز دی، ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال اڑنے لگے تھے۔ زیاد سلطان دور جا رہا تھا اور بوس فورس کے بگلے اڑ اڑ کے اس جانب آ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی ماہر فرید کو مارنے کا رسک نہیں لے گا۔ وہ یقیناً اپنی بیوی کو کسی طرح شیشے میں اتار کے واپس لے جانے کا سوچ رہا ہوگا، اور اس کی مدد کر سکتی ہے، اور دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر سکتی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، میں کسی کی جان نہیں لے رہی، صرف ماہر کو مالا سے دور کر رہی ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ ایک عام سی صبح تھی، ہر شے روٹین کے مطابق ہو رہی تھی۔ عدالت کا ایک کوریڈور تھا جس کے باہر بینچز پر بہت سے لوگ اپنی اپنی باریوں کے انتظار میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ کوریڈور سرد تھا، خاموش تھا۔ ہر 2-3 لوگوں کے ساتھ ایک گاؤن میں ملبوس وکیل بیٹھا تھا۔ 7 کمروں کے بند دروازے تھے جن کے اندر سے اردلی باری باری سب کو بلاتا تھا۔ ایسے ہی ایک دروازے کے باہر دونوں دیواروں کے ساتھ لگے بینچز پہ آمنے سامنے وہ بیٹھے تھے۔ سوزین سفید کیپ، کوٹ اور سیاہ موٹی ڈریس پہنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سامنے والے بینچ کو دیکھ رہی تھی جہاں ماہر فرید اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا۔
ماہر اسے دیکھ رہا تھا، البتہ باربل سر جھکائے ہوئے تھا۔ وہ گھگریالے بالوں کی کس کے پونی بنائے جیل سے انہیں سمیٹے گرے سوٹ میں ملبوس تھا، گاہے بگاہے وہ دائیں بائیں دیکھتا۔ میری طرف دیکھو باربل، سوزی نے شاید چوتھی دفعہ دبی دبی غراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ سے نمی تھی۔ اب کی دفعہ باربل نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح خوبصورت، تیار، البتہ غصے میں۔ باربل نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے۔ اس کے کندھے کے قریب کھڑے وکیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عدالت کا احترام کریں، یہاں شور کرنا منع ہے۔ سوزی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ماہر کو۔ ماہر انہی نظروں سے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اس کا ہاتھ باربل کے گھٹنوں کے قریب تھا، جیسے ابھی باربل اٹھا تو اسے گھٹنے پر دباؤ دے کر واپس بٹھا دے گا۔ سوزان نے لب بھینچ لیے۔ معمول کی کارروائی معمول کے مطابق ہوگی۔ میاں بھی راضی تھا اور بیوی بھی، سو قاضی کو اعتراض نہ تھا۔ اس خاموش سرد کمرے میں چند کاغذات دستخط ہوئے، سیاہی کی مہک، مہر کے لگنے کی ٹھپ ٹھپ، چند سرگوشیاں اور جج کا آخری اعلان۔ پھر کاغذات لفافوں میں ڈالے گئے۔ اس دوران سوزی نے کئی دفعہ انہیں خاموش گلہ آمیز نظروں سے باربل کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اگر کبھی نگاہ مل جاتی تو اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگتی، جسے وہ تھوک نکل کے اندر اتار لیتا۔ وکیل نے لفافہ سوزان کی طرف بڑھایا تو اس نے نوشنے والے انداز سے اسے کھینچا اور ایک افسوس بھری نظر باربل پر ڈال کے پلٹی۔ ہیل سے ٹھک ٹھک چلتی وہ اپنے وکیل کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ کیا مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا؟ اس کی بات سننی چاہیے تھی؟ وکیل آگے بڑھ چکے تھے جب باربل نے ماہر کے ساتھ راہداری میں واپس باہر آتے ہوئے کہا تھا، اور وہ دور اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا فائدہ نہیں تھا۔ باربل نے رک کے ماہر کی طرف چہرہ موڑا۔ کیوں؟ کیوں تم نے مجھ سے اس سے ملنے نہیں دیا؟ کیوں تم نے مجھے اس سے بات نہیں کرنے دی؟ میں اس کو بہت کچھ سنانا چاہتا تھا، اس کو لن تن کرنا چاہتا تھا، برا بھلا کہنا چاہتا تھا۔ شاید مجھے اس سے کوئی لوئر مل جاتا۔ میں اس کا سارا دھوکہ، اس کا جھوٹ اس کے چہرے پر لانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز ہلکی سے بلند ہونے لگی اور آنکھوں میں سرخ نمی واپس آ گئی۔ اس نے میرا دل توڑا ہے ماہر، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اس کو سب کچھ دیا، لیکن وہ اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں آگے بڑھ گئی۔ تم نے کیوں مجھے اس پہ غصہ نہیں کرنے دیا؟ تم نے کیوں میرے اندر ابلتا لاوا اس وقت نہیں نکالنے دیا؟ اس نے ماہر کی کوہنی پکڑی بھی اسے جیسے بھینچا۔ تم نے کیوں مجھے اس سے بات نہیں کرنی دی؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے بات کرو۔ وہ دونوں راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے، دائیں بائیں سیاہ گاؤن والے لوگ اور پریشان شکلوں والے فراد آگے پیچھے جا رہے تھے۔ کیوں؟ تم کیوں چاہتے تھے میں اس سے بات نہ کروں؟ سوزین کی ہیلز کی ٹک ٹک اب تک دم توڑ چکی تھی۔ ماہر نے یاد سے باربل کو دیکھا اور جب بولا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کیونکہ اگر تم اس سے بات کرتے تو اسے معاف کر دیتے۔ باربل سناٹے میں رہ گیا، شل گنگ۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا کمزور انسان ہوں؟ ماہر کی کوہنی کو پکڑے ہاتھ ڈھیلا ہو کے نیچے گر گیا۔ مجھے لگتا نہیں ہے باربل، مجھے معلوم ہے اس وقت اگر تم مجھ سے بات کرتے تو ایک دفعہ پھر تمہیں اپنے شیشے میں اتار لیتی۔ تم میرے بارے میں یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اس کی بے وفائی جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہوں گا یا اس کو معاف کر دوں گا؟ باربل کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی اس کو اتنا بے غیرت سمجھتا تھا۔ تمہیں اس کی بے وفائی کا علم اس کے لیپ ٹاپ سے نہیں ہوا تھا باربل۔ بے وفا عورتوں کے ریڈ فلیگز پہلے دن سے دکھائی دیتے ہیں۔ تم نے سے پہلے بھی بہت سے ایسے فلیگ دیکھے ہوں گے، لیکن ہر دفعہ تم نے ان کو نظر انداز کیا، ہر دفعہ تم نے اس کو معاف کیا۔ دائیں بائیں کسی سے تھوڑا سا فلرٹ، کسی کا کارڈ رکھ لینا، کسی کے ساتھ ڈنر پہ چلے جانا۔ بہت سی چیزیں تم نے دیکھی ہوں گی۔ جب وہ تمہیں ملی تھی تب بھی وہ کسی اور کے ساتھ تھی، کسی اور سے اس نے تمہارے لیے بے وفائی کی۔ تم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ وہ بے وفا عورت ہے، لیکن تمہیں لگا تمہارے ساتھ وہ ایسا نہیں کرے گی، اور اس نے کیا۔ اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ اگر تم اس سے ملے تو تم اس کو معاف کر دو گے، اور میں چاہتا تھا کہ تم اس دلدل سے ایک ہی دفعہ نکل آؤ۔ اس نے باربل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ باربل نے غصے سے اپنا کندھا چھڑایا، افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، مٹھیاں بھنج گئی تھی۔ ماہر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے چلا گیا۔ سوزین جا چکی تھی۔ باربل کی بیکری کے باہر کنسٹرکشن جاری کے سائن ابھی تک لگے ہوئے تھے، البتہ اس صبح وہاں کوئی ورکر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سورج ابھی ٹھنڈا تھا اور صبح سفید تھی۔ آس پاس چند ہی دکانوں کے شلٹر کھلے تھے اور اکثریت ابھی بستروں میں تھی جب کشمالہ مبین بیکری کے دروازوں کا لاک کھول رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بدر کی انگلی تھام رکھی تھی جو ہوڈ والی گرم جیکٹ میں ملبوس تھا۔ ہاتھوں پر دستانے چڑھے تھے جو ماں نے زبردستی پہنائے تھے، اور وہ سر جھکائے اپنے جوتوں کا دیکھ رہا تھا۔ ڈبل لاک کھول کے اس نے دروازہ دھکیلا تو حسب معمول جام نے گھنٹی ٹرن سے بجی۔
جب تک وہ بدر کے لیے اندر آئی، دروازے بند کیے، بتیاں جلائی تو گھنٹی کی ٹرن ٹرن دھیرے دھیرے دم توڑتی گئی. دجارات سیٹ کر کے وہ زینہ چڑھ کے اوپر آئی، ایک کاؤچ پر بدر کو بٹھایا، اس کی کلرنگ بکس اس کے سامنے رکھی، کوٹ اتار کے صوفے پر رکھا. اس نے ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا. آستین اونچے چڑھائے، سارے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹے اور کس کی اونچی پونی باندھنے لگی. ابھی پونی کا آخری بل تھا جب کھٹک کی آواز آئی. مالا ڈر کے پلٹی. ایک بند دروازے کے پیچھے کچھ کھٹکا تھا. ایک لمحے کے لیے اس کا سانس ساکت رہ گیا. گھبرا کے بدر کو کہا، کتنا کہا تھا اس کو ماہر نے جب وہ بیکری جایا کرے تو اسے فیضی خانم کے پاس چھوڑ جایا کرے. پولیس کا بندہ، ماہر کا گارڈ، خود فیضی خانم اور حلال، اتنے سارے لوگ تو تھے اس کے پاس، لیکن اس کی اپنی انسیکیورٹی. وہ بدر کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس بیکری میں جو بھرے بازار کے بیچ میں تھی بدر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یہ اس کا خیال تھا. کون ہے؟ اس نے پکارا تو حلق کو خشک ہو رہا تھا. پھر سے کچھ کھٹکا. اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی. دائیں بائیں دیکھا، ایک پانی کی خالی شیشے کی بوتل رکھی تھی جو وہ کل چھوڑ کے گئی تھی. ابھی پینٹرز نہیں آئے تھے، ورنہ شاید وہ ایسے نہ گھبراتی. بوتل کو مٹھی میں تھاما تو اس کا شیشہ ٹھنڈا محسوس ہوا. قدم قدم چلتے ہوئے اس دروازے تک آئے اور پھر ایک دم اسے دھکیل کے کھولا. اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اف بیربل تم! دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھے مالا نے بدک چند گہرے سانس لیے. جہاں اعصاب واپس ڈھیلے ہوئے وہاں ماتھے پر بل پڑ گئے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دروازہ بیربل فرید کا آفس میں کھلتا تھا. اس وقت وہ فرش پہ بیٹھا کاؤچ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا. ایک باکس سامنے رکھا تھا جس میں چند فریمز تھے، کچھ چیزیں، کف لنکس، ٹائی، مگ، وہ ہر شے اس میں سے نکال نکال کے باہر رکھ رہا تھا. وہ شاید اسی کا کھٹکار ہوتا تھا. کوٹ پیچھے کہیں پھینک رکھا تھا. آستین اونچے چڑھے تھے اور گریباں کے بٹن کھلے تھے. پوری سے بال نکل نکل کے دائیں بائیں گر رہے تھے. اس نے مالا کے پکارنے پہ محض آنکھیں اٹھا کے دیکھا. تم اندر کیسے آئے؟ لوگ تو میں نے ابھی کھولا ہے. یہ میری بیکری تھی مالا، اس میں داخلے کے چور راستے میں نے بنا رکھے ہیں، وہ بیزاری سے بولا تھا. مالا نے تعجب سے دائیں بائیں دیکھا. کہاں سے؟ بیربل نے برو سے بالکنی میں کھلتے دروازے کی جانب اشارہ کیا. یہاں سے راستہ ہے. وہ میں نے دیکھا تھا، لیکن اس پہ پاسپورٹ لگا ہوا ہے، اور وہ پاسپورٹ صرف مجھے ہی معلوم ہے. ڈونٹ وری، اس کو میرے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. وہ مزید بیزار ہوا تھا. بالا نے بوتل ایک طرف رکھی. کاؤچ کے لکڑی سے ٹکرانے کا کھٹکار ہوا. وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آئے. پھر پلٹ کے دیکھا. بدر بھائی سے آفے پر بیٹھا کتاب میں رنگ بھر رہا تھا. وہ بیربل کے سامنے فرش پر بیٹھی آلتی پالتی کیا. اس کا جھکا سر غور سے دیکھا. کل تمہاری کورٹ ہیئرنگ تھی، ہو گئی؟ وہ بیربل کے ہاتھ باکس میں سے چیزیں نکالتے ہوئے ٹھہر گئے. سر کو اسبات میں ہلایا. پچھتا رہے ہو؟ گنگریالے بالوں والا سر دائیں بائیں میں ہلا. پچھتا نہیں رہا، جو کیا بالکل ٹھیک کیا. اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ ایک ٹاکسک لڑکی تھی اور اس سے شادی کر کے میری زندگی مزید اجیرن ہو گئی تھی. مجھے اس پہ غصہ ہے، اور ماہر سمجھتا ہے کہ میں اتنا کمزور انسان ہوں کہ اس کو معاف کر دیتا. اس نے گلا آمیز آنکھیں اٹھا کے مالا کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ اسے ماہر پہ زیادہ غصہ تھا یا سوزین پہ. اپنے بھائی کو تو تم چھوڑ ہی دو، وہ سرٹیفائیڈ روبوٹ ہے. بیربل کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی. پھر وہ دوسرا دکھ یاد آیا. مگر مالک بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے سوزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ورنہ وہ پھر سے مجھے شیشے میں اتار لیتی. اور مالک کون ہے؟ اب کی دفعہ بیربل کھل کے مسکرا دیا. اس سے بھی بڑا روبوٹ. مالا نے گہری سانس لی. باکس کو نرمی سے ایک طرف دھکیلا، ایسے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں سے ہٹ گیا. بیربل، میری طرف دیکھو، میں تمہاری دوست ہوں. بیربل کی شکوہ کناں نظریں اس کی طرف اٹھی. ایک زمانے میں تم میری دوست تھی، اب صرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہو. نگاہیں گھما کے بیکری کے در و دیوار کو دیکھا. وہ تو اس روبوٹ کا قصور ہے، میں تو تمہاری دوست ہوں، ہے نا؟ بیربل نے دھیرے سے سر ہلا دیا. وہ دونوں آمنے سامنے فرش پہ بیٹھے تھے، اور جب ان کے درمیان خاموشی چھا جاتی تو باہر سے بدر کی پینسل کے کاغذ پر رگڑنے کی آواز سنائی دینے لگتی. تمہاری دوست ہونے کے علاوہ میں ایک ڈائیورسڈ عورت بھی ہوں. مجھے پتا ہے کہ طلاق کیا ہوتی ہے، اس کا ٹراما کیا ہوتا ہے، اور اس سے خود کو نکالنا کتنا ضروری ہوتا ہے. مگر وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا؟ وہ شاید اس کی بات نہیں سن رہا تھا. میں اس سے نفرت کرنے لگ گیا ہوں، اور میں ہرٹ بھی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے. اوپر سے ماہر، میری بات سنو. اس نے نرم مگر اونچی آواز میں اس کو متوجہ کیا. اگر میں تم سے سچ نہیں بولوں گی تو پھر میں تمہاری صحیح والی دوست نہیں ہوں گی بھی. تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے ہمدردی کروں؟ تم اپنے تمام دوستوں سے یہی توقع کرتے ہوئے تمہارے پاس آئیں، وہ تمہیں بتائیں کہ تمہارے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، وہ تمہیں تمہارے غم سے نکلنے میں مدد دیں. لیکن یہ سچ نہیں ہے.
بائبل نے چونک کے اسے دیکھا. تمہارے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. طلاق ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے. ماہر کے لیے تم سے دستخط کروانا, تمہیں کورٹ میں لے کر جانا اور ہر چیز بظاہر فکس کر دینا بہت آسان تھا. لیکن ماہر کبھی ڈائیورس سے نہیں گزرا. اس کو نہیں پتا کہ انسان کو کیسے توڑ کے رکھ دیتی ہے, چاہے اس کا ساتھی کتنا ہی ٹاکسک کیوں نہ ہو, چاہے طلاق انسان کو کسی قید سے آزاد کیوں نہ کر دے, وہ کتنا ہی بڑا ریلیف کیا نہ ہو, طلاق انسان کو ایسا ٹراما دیتی ہے جس کو بھرنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے. بائبل نے گھٹنے سینے سے لگا لیا, ان کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھوڑی ان پر رکھ کے آزردگی سے اسے دیکھے گیا. کیا سوزی کا دیا زخم کبھی بھر سکے گا؟ سوزی کا دیا زخم بہت جلد بھر جائے گا بائبل, لیکن کیا بائبل کا دیا زخم بھر سکے گا؟ بائبل کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے. سامنے بیٹھی پونی باندھے شفاف چہرے والی لڑکی کہہ رہی تھی, میں تم سے سچ بولوں گی, اور سچ یہ ہے کہ سوزی نے تمہیں زخم نہیں دیا, بائبل نے بائبل کو زخم دیا ہے. بائبل کے لب ناپسندیدگی میں بھیجے, البتہ وہ خاموشی سے سنتا رہا. بہت سے لوگ طلاق یا دھوکے ملنے پہ یہی کہتے ہیں کہ دوسرے شخص نے ہمارے ساتھ یہ کیا, دوسرا شخص ٹاکسک ہے, برا ہے, ویلن ہے. لیکن بائبل, سوال یہ ہے کہ اس شخص کو منتخب کس نے کیا تھا؟ اس شخص کی طرف ڈائریکٹ کون ہوا تھا؟ اس نے خود کو ایسا بنا رکھا تھا کہ مجھے لگا وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے. نہیں, اس نے خود کو ان چیزوں سے آراستہ کر رکھا تھا جو تمہاری کمزوری ہیں, کیونکہ وہ چیزیں جو تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہیں, تمہیں وہ چیزیں پسند آتی ہیں. برانڈز, امارت, خوبصورتی, دکھاوے والی چیزیں, یہ سب سطحی چیزیں ہیں. تم اس چمک دمک سے متاثر ہو کے اس کے قریب گئے تھے, اور پھر تم نے اپنا سٹینڈرڈ اتنا لو رکھا کہ ان چیزوں کی چمک دمک نے وہ سارے سرخ جھنڈے چھوٹے کر کے دکھائے جو تمہیں پہلے دن سے نظر آ رہے تھے. سوزین بدلی نہیں تھی, وہ وہی رہی جو وہ ہمیشہ سے تھی. ٹاکسک عورتیں پہلے دن سے اپنے ٹاکسک ہونے کے ثبوت دکھا دیتی ہیں. ایسے ہی ٹاکسک مرد خود کو چھپا کے نہیں رکھتے, پھر بھی ہم ان کو منتخب کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے اندر کمی ہوتی ہے. یعنی سوزی سے شادی میری غلطی تھی؟ تمہیں برا لگے گا لیکن یہی حقیقت ہے, یہی تمہاری غلطی تھی, تمہاری چوائس تھی, کیونکہ ہم دوسروں کو اسی چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جس کی ہمیں یا خود کمی ہوتی ہے یا ہم نے اپنے دوست کو پال رکھا ہوتا ہے. ہم اپنی ویلیوز کو دوسروں میں تلاش کرتے ہیں اور جو ہم لوگوں سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں. اگر تمہیں ایک اچھی, سچی اور اوتھینٹک عورت چاہیے تو تمہیں سطحی چیزوں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے سٹینڈرڈ کو اتنا اونچا کرنا ہوگا کہ تم لوگوں کے سطحی پن کے پار جھانک سکو. کسی کی دولت تمہیں متاثر نہ کر سکے. تم جب کسی لڑکے سے ملو اور آ کے تم بہت سی لڑکیوں سے ملو گے تو میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی کی پرسنالٹی سے کچھ چیزیں مائنس کر دو. ان کی چمکتی دمکتی شکل, ان کی دولت, ان کی دل ربا باتیں مائنس کر کے دیکھو کہ پیچھے کیا بچتا ہے. کیا اس میں اخلاقی اقدار ہے؟ کیا وہ سچ بولتی ہے؟ کیا اس کے اندر بہت سی انسیکیورٹیز اور احساس کمتری تو نہیں ہے؟ کیا اس نے اپنی کشش, دولت اور نمائشی چیزوں کو بنا رکھا ہے؟ جب تک تم اپنے اندر موجود اس چیز کو ہیل نہیں کرو گے جو نمائشی چیزوں کی طرف لپکتی ہے, تب تک بائبل تم غلط لڑکیوں کا انتخاب کرتے رہو گے. وہ بہت غور سے اس کو سن رہا تھا. وہ اسی نرمی سے کہی جا رہی تھی. ماہر تمہاری چوائس کے خلاف نہیں تھا, وہ ان لڑکیوں کے خلاف بھی نہیں تھا جن کو تم پسند کرتے ہو, بلکہ ماہر تمہارے اندر موجود اس چیز سے واقف ہے جو ہمیشہ ایک ہی جیسے لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. اگر تم اپنی زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں کو ایک فلو چارٹ بناؤ تو تم دیکھو گے کہ ان میں بہت کچھ مشترک ہے. سوزین سمارٹ, اس نے صرف ریلیشن شپ نہیں رکھا بلکہ شادی بھی کی تاکہ اس کو اس ریلیشن شپ کی قیمت مل جائے. آج تم سوزین سے بچ کے نکل گئی, لیکن کل کو اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو تم پھر سے اسی طرح کی کسی لڑکی کے ساتھ پھنس جاؤ گے. اور میں کیسے بہتر کا انتخاب کروں گا؟ خود کو بہتر بنا کے. وہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں جو خوبی اپنے لائف پارٹنر میں چاہیے ان کی فہرست بناؤ اور پھر خود ہی فہرست بن جاؤ. تم بہتر لڑکیاں اٹریکٹ کرو گے اور خود بھی بہتر لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوگے. پھر یہ سطحی, چمکتی دمکتی لڑکیاں جن کی ویلیوز نہیں ہیں, جو جھوٹ بولتی ہیں, اپنے اصل سے دور بھاگتی ہیں, اپنے احساس کمتری کو چھپا کے رکھتی ہیں, یہ لڑکیاں پھر تمہیں پسند نہیں آئیں گی, تم ان سے دور بھاگو گے. لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی لڑکی سچی اور اوتھینٹک ہے؟ کیونکہ لڑکیاں ایکٹنگ کرتی ہیں, خود پہ ملمے چڑھا کے رکھتی ہیں. جب تم خود سے اندر سے سچ بن جاؤ گے, اپنے احساس کمتری سے نکل کر اپنی ذات پہ محنت کرو گے نا, اپنی ویلیوز کو اونچا کرو گے, تب بھرے مجمع میں سے بھی ایک خالص اچھی لڑکی کو تم دور سے پہچان لو گے. تمہیں لوگوں کا سچ اور جھوٹ صاف صاف دکھائی دے گا. وہ لڑکی نہ تمہاری دولت سے متاثر ہوگی,
نہ ان چیزوں سے جن کو پیسے سے کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ وہ تمہاری ذہانت کو جاننے کی کوشش کرے گی۔ وہ تم سے ان سطحی چیزوں کی وجہ سے محبت نہیں کرے گی، بلکہ اس کو تمہارے اندر وہ سب نظر آئے گا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ مجھے ماہر مالک ہم سب کو بیربل کی دولت سے یا اس کے برانڈ والے کپڑے جوتے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم بیربل کو اس کے اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تمہاری سینس آف ہیومر، تمہارا نرم دل، ہم سب کے لیے تمہیں پسند کرتے ہیں۔ جب اپنے اوپر سے یہ تمہیں اتاریں گے تب خالص لڑکیاں خود ہی تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ سمجھ رہے ہو؟ بیربل نے سر جھکا لیا اور گردن اسوات میں ہلائی۔ میں کوشش کروں گا۔ طلاق کے بعد سب سے اہم چیز تھراپی ہوتی ہے۔ دوستوں کے پاس جا کے اگر اپنا غم نکالو گے تو وہ تمہیں صرف تمہاری مرضی کی بات کہیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تھراپسٹ کے پاس جاؤ، تم سے ناگوار سچ بولے گا۔ اگر تم سچ سننے کی کتاب نہیں رکھتے ہوگے تو 1-2 سیشنز کے بعد بھاگ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو تھراپی بہادر لوگوں کا کام ہے جو خود کو فیس کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ بیربل نے سر پھر سے ہلایا، ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں ممنونیت تھی۔ تھینک یو مالا، تھینک یو۔ وہ مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے مورال بنانے جا رہی ہوں، اگر تم اپنے غم سے نکل آؤ تو میری مدد کروا دو کیونکہ پینٹرز کو آنے میں کافی دیر لگے گی۔ بیربل نے مٹھی کے پٹ سے آنکھیں رگی اور گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔ میں خود پہ محنت کروں گا اور ایک بہتر انسان بنوں گا، لیکن کل سے آج میں کسی محنت کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اوکے، لیکن میں دوپہر میں چلی جاؤں گی، مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ میرے کچھ پارسل آئیں گے، تم ان کو میرے لیے سائن کر دو گے؟ کر دوں گا، وہ گدرے اکتاڑ سے بولا، پھر چونکے سے دیکھا۔ تمہیں دوپہر میں کہاں جانا ہے؟ مالا ہلکا سا مسکرائی۔ سوزین بہت ٹاکسک تھی، اس نے مجھے ایک پتے کی بات بتائی تھی، اسی کے بارے میں کچھ کرنے جا رہی ہوں۔ کیا؟ وہ بے قراری سے بولا، اس کا ذکر ابھی تک اس کو ڈسٹرب کر دیتا تھا۔ مالا جواب دیے بنا مسکراہٹ اچھالتی باہر ہال کی طرف چلی گئی۔ وہ کچھ دیر خفگی اور تجسس سے سوچتا رہا، پھر واپس اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوزین کی یادیں، تحفے، ہر شے کوزے میں بند ہو کے اس کے سامنے پڑی تھی۔ ہائی وے سے نظر آتی کرمزی عمارت کا فائبر گلاس سرما کی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ سرخ رنگ کے 28 شیڈ سے بنی عمارت کے وسط میں صحن نما جگہ تھی، اوپر سے کھلی دائیں بائیں سیمنٹ کی دیواریں جن کے ساتھ بہت سے ورکرز کام کر رہے تھے۔ ایک برآمدے کے کونے میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی رکھی تھی ایک ستون جسے بنانے کے بعد گرایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ 3 لوگ کھڑے کسی بحث میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک ماہر فرید تھا، وہ جینز پر جیکٹ اور سر پر زرد ہیلمٹ پہنے ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے بیزاری سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ 3 افراد بار بار گردن اٹھا کے اوپر دیکھتے، ماہر افسوس سے سر نفی میں دائیں بائیں ہلاتا، پھر انگلی سے ان کو تنبیہ کرتا، بار بار وہ گھڑی دیکھتا۔ تبھی ایک گلاس شرٹ اور زرد ہیلمٹ والا لڑکا جو مہنگی سے وجود اور چھوٹے قد کا مالک تھا بھاگتا ہوا آیا۔ سر، اندر ایک مسئلہ ہو گیا ہے، جونیئر انجینئر ایک مزدور سے لڑائی ہو گئی ہے۔ ماہر تفراح کے اس کی جانب گھوما، ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا، نگاہ لڑکے کے کندھے کے پیچھے کورٹ یارڈ کے وسط پہ پڑی اور وہ وہیں ٹھہر گیا۔ دھوپ سے چمکتے صحن کے وسط میں وہ کھڑی تھی، کیمل رنگ کا لمبا کوٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، کندھوں تک آتے کھلے بال اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ ایک دم سے جیسے اس زیر تعمیر عمارت کے پتھروں کی دھول اور پلستر کی مہک سارے سے انکار ہو گئی، ماہر کے وجود میں چھائی کلفت دور ہوتی گئی۔ وہ ان سے معذرت کرتا ہوا تیزی سے اس کی طرف آیا۔ عمارت کا وسط یہ صحن جس میں چاروں طرف دیواریں تھیں جن میں اونچی راہداریاں اور برآمدے بنے تھے، کسی بھی رنگ سے بے نیاز ابھی تک سرمئی دکھائی دیتا تھا۔ البتہ جیسے ہی مالا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سرخ عمارت میں 2800 رنگ بھر گئے تھے۔ وہ اس کے عین سامنے جا رکا۔ دونوں کے درمیان شاید 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک دفعہ بارش میں وہ لڑے تھے اور بہت بولے تھے، بہت سا غبار اپنے اندر سے نکالا تھا، اور آج جب عمارت مکمل ہونے جا رہی تھی تو ان کی توڑ پھوڑ بھی بہت حد تک مکمل ہو چکی تھی۔ کیسی ہو؟ اسے دیکھ کے ماہر کا چہرہ کھل اٹھا۔ ٹھیک ہوں، ایک بات کرنے آئی تھی، تم آفس میں نہیں تھے اور فون آف تھا، شبنم نے بتایا کہ یہاں گئے ہو۔ اوہ ہاں، اس نے پیشانی کو چھوا، کام میں بزی تھا، دھیان نہیں گیا۔ پھر گردن موڑ کے اونچی عمارت کو دیکھا۔ تم نے تو آرٹ ورک نہیں بنایا؟ گنا امیز مسکراہٹ سے واپس مالا کو دیکھا۔ اس لیے ہم بغیر آرٹ ورک کے ہی افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ کم از کم تم لوگ وقت پر افتتاح کرے ہو، یہی بہت ہے۔ وہ گردن اونچی کر کے عمارت کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ ماہر بے، وہ لوگ لڑ رہے ہیں اندر۔ گلابی شرٹ والے لڑکے نے جیسے اس کی معذرت نہیں سنی تھی، وہ بھاگتا ہوا پریشان سا ان کی طرف آیا تھا۔ ماہر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، آنکھوں میں گھور کے اشارہ کیا اور پھر واپس مالا کی طرف متوجہ ہوا۔ اندر آ جاؤ۔
وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے برآمدے میں آ کر رکے. وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ لڑے تھے. وہ برآمدہ اس کے مقابل تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ اس عمارت کے کسی دوسرے حصے میں کھڑا ہو تاکہ یہاں کا ہر پتھر، ہر اینٹ، ہر کونا اس کے ساتھ گزارے لمحوں کا گواہ بن جائے. لسنرز، کیا ایسا ریالٹی میں ہوتا ہے؟ آئی ایم سو offended کہ ایسا ہو سکتا ہے. چلے نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے اس دن کے بعد ٹھیک سے بات ہی نہیں ہوئی. وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی. وہ درست تھی. وہ ایک دم سے بہت مصروف ہو گیا تھا. یہ شاید وہ مالک کو ہر چیز پروسیس کرنے کا وقت دے رہا تھا. پھر عمارت کا افتتاح بھی عین سر پہ تھا. سوری، میں بزی ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہارے پاس آ کے تم سے ایک بات دو ٹوک پوچھ لوں. اوکے. ماہر نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال یا ہوش اس کو سننے لگا. برآمدے میں تازہ پلستر اور کیروسین آئل کی مہک تھی. دائیں بائیں دو مزدور پلاسٹک کی شیٹ لے کے جا رہے تھے. ان کی کھرکھراہٹ کم ہوئی تو مالا نے کہنا شروع کیا. اس دن اغوا میں جو تم نے کہا، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی. ماہر نے بے چینی سے پہلو بدلا. وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی ہے اور اس نے اس موقع کے لیے کچھ سوچ کے رکھا تھا. اسے جیولرز پہ جانا تھا. اسے ایک انگوٹھی خریدنی تھی اور اسے ہر وہ چیز کرنی تھی جو روایتی تھی. ہم اس بارے میں بات کریں گے مالا. اس کا فکرہ بھی منہ میں ہی تھا جب گلابی شرٹ والا لڑکا جسے وہ حیران پریشان سا صحن میں چھوڑ آیا تھا اس برآمدے میں دوڑتا چلا آیا. سر، وہ میری بات نہیں مان رہے، آپ ان کو سمجھائیں. وہ قدرے جھنجھلایا ہوا بھی تھا. ماہر نے دانت پیس کے بہت زبر سے دیکھا. 5 منٹ صبر کرو، میں آتا ہوں. وہ برا سا منہ بنا کے پیچھے ہٹ گیا. وہ واپس مالا کی طرف متوجہ ہوا. تناؤ بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. وہ البتہ اطمینان سے مسکرا رہی تھی. وہ جیسے سوچ کے آئی تھی کہ اسے بات کرنی تھی. کیا تم اس بات کو ٹال رہے ہو؟ نہیں نہیں، میں صرف ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس سب کو پروسیس کر لو. میں نے پروسیس کر لیا ہے لیکن مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے. دور کہیں زور سے دھپکی آواز آئی تو دونوں نے چونک کے ساتھ دیکھا. مغربی دیوار کے ساتھ زمین پر چند بونیاں گری تھی جو اوپر لگے مزدوروں کے لفٹر سے شاید پھسلی تھی. اف! واحد واپس اس کی طرف متوجہ ہوا. ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اس نے دائیں بائیں دیکھا. وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. البتہ والا جسے طے کر کے آئی تھی وہ اپنے کوٹ سمیت ایک ستون کے کنارے زینوں پہ بیٹھی ہوں کہ کمر ستون سے لگا لی اور گھٹنے اس کی طرف تھے. وہ بدک سامنے آ کے بیٹھا کر اکھیوں سے دیکھ سکتا تھا کہ 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑا مخفی نوجوان ناراضی سے اسے دیکھتا فون پہ بات کر رہا ہے. جب تم نے کہا کہ ہم ایک ساتھ اپنا خیمہ لگائیں گے، یعنی کسی کمرے سے ویلڈنگ مشین کے چلنے کی سیٹی جیسی آواز آئی. مالا کو آواز اونچی کرنی پڑی. یعنی ہم اپنی زندگی ساتھ تعمیر کریں تو اس سے مراد؟ سر ماہر بے! گلابی شرٹ والا نوجوان بازو دہراتا اس کو بلا رہا تھا. ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک اور بہت ضبط سے واپس مالا کی طرف متوجہ ہوئی. تم کہہ رہی تھی جب تم نے کہا کہ ہم اپنی زندگی ساتھ شروع کریں. ماہر نے بے چینی سے پہلو بدلا. مجھے کوئی جلدی نہیں، تم بھی یہی ہو، میں بھی یہی ہوں. میں تم پر کچھ مسلط نہیں کرنا چاہتا. تم وقت لے سکتی ہو اور میں کسی بھی چیز کو بہت رش کرنا نہیں چاہتا. جب تم ذہنی طور پر تیار ہو تب ہم اس بارے میں بات کرنا. اکھیوں سے گلابی شرٹ قریب آتی دکھائی تھی. ماہر فریڈ مٹھیاں بھیج کے اس کی طرف پلٹا. کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں سے گھورا. ماہر بے، انہیں سنبھالے، وہ میری نہیں سن رہے. صبر کرو، میں آ رہا ہوں. واپس مالا کی طرف بڑھا اور زبردستی مسکرایا. مالا، ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ماہر. اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. مجھے بس تم سے آمنے سامنے بات کرنی تھی تاکہ مجھے کلیئر ہو کہ تم کیا چاہتے ہو. مالا، تمہیں جتنا وقت چاہیے. مجھے وقت نہیں چاہیے، مجھے کلیئرٹی چاہیے. وہ جھنجھلائی ہوئی نہیں تھی، سنجیدہ تھی، پرسکون. تم کس طرح چاہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کریں؟ ویلڈنگ کی آواز میں ایک دم تیزی آ گئی. دوسری دیوار کے ساتھ کھڑا لفٹر 2 مزدوروں کو اٹھائے نیچے اتار رہا تھا اور 4 مزدور اونچی پکار کے ساتھ کہہ رہے تھے. ماہر فرید کو دھول اور پلسٹر کی مہک ہلکے میں اترتے محسوس ہوئے. اس نے ہیلمٹ اتار کے نیچے رکھی. وہ یہ گفتگو اس طرح نہیں کرنا چاہتا تھا. تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں. تم ہمیشہ سے جانتی تھی مالا. مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے تاکہ میں کلیئر ہوں اور اپنی فیملی کو کچھ بتا سکوں. ماہر بے! گلابی شرٹ اور 5 فٹ کے محفوظ فاصلے پر کھڑا 2 مزید آدمیوں کے ساتھ اس کو پکار رہا تھا. ماہر فرید نے بدک ان سب کو نظر انداز کیا تو اپنی توجہ سامنے بیٹھی لڑکی پر مرکوز کیے رکھی جس کو دائیں بائیں کسی شے کی پرواہ نہیں تھی. I want you to be my wife. وہ یہ سب اس طرح نہیں کہنا چاہتا تھا. اڑے ہوئے چونے اور پینٹ کی مہک، ویلڈنگ کی آواز اور چنگاریوں کے درمیان، مزدوروں کے شور اور سروئی دیواروں سے گھرے احاطے کے درمیان. اور اس بات کو کسی ریسٹورینٹ میں اونچی موم بتیوں، مدھم روشنیوں، پھولوں کی مہک اور ایک انگوٹھی کے ساتھ کہنا چاہتا تھا.
کشمالہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرا دی. اوکے. اس نے اس بات میں سر ہلایا. تم چاہتے ہو کہ ہم شادی کر لیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی، آنکھیں سرما کی دھوپ سے سنہری مائل لگ رہی تھی. ماہر بے. مزدوروں کی لڑائی کا شور اندر سے کہیں سے اٹھ رہا تھا. گلابی شرٹ سے غصے سے پکار رہا تھا، لیکن وہ صرف ان آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تم اور بدر میری فیملی بن جاؤ، اور میں اور تم ایک ساتھ اپنا گھر بنائیں. ہم نے ایک لمبی زندگی غلط ضد، انا، غلط فہمیوں کی وجہ سے ضائع کی ہے. ہم مختلف حالات میں نہیں مل سکتے تھے، ہمیں ان حالات میں ملنا تھا. اس وقت ہم اپنے حالات مختلف کر سکتے ہیں. لفٹر دھپ سے زمین پہ رکا. مزدور نیچے اترے. ترکی زبان میں زور زور سے بولتے ہوئے زر ٹوپیوں کے دوسرے گروہ کے ساتھ لڑ رہے تھے. ویلڈنگ کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی، جیسے اندر کسی کمرے میں چنگاریاں نکل رہی ہوں. ماہر کو اپنی آواز اونچی رکھنی پڑی. کشمالہ خانم، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے کہتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا. وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کسی بوتل کا ڈھکن بھی نہیں، موم بتی کا دھاگا بھی نہیں. پھر بیچارگی سے واپس اس کو دیکھا. ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی مانا، جس کی ٹوپی سے بال نکل کے کندھوں پر گر رہے تھے، مسکرا رہی تھی. اوکے. اس نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا. کب؟ وہ خالی ہاتھ بیٹھا تھا. دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو دینے کے لیے. بیچارگی اور بے بسی سے صرف مسکرا کے پوچھا. ایک دم ساری آوازیں، شور، دھول مٹی، ہر چیز محسوس ہونا بند ہو گئی تھی. میں اپنی فیملی سے پوچھتی ہوں کہ وہ کب آ سکتے ہیں، ماہی اور معید، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گی. اور مانا روکی. ماہی کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے. اتنا برسوں میں کشمالہ مبین کو اتنا تو جان گیا تھا کہ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا. یہ کشمالہ کی تمہید تھی، وہ کچھ اور کہنے آئی تھی. اور وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا. گلابی شرٹ پھر سے اس کی طرف لپکا. باہر آوازو لمبا کر کے اسے روکا. وہ 4 فٹ کے فاصلے پہ رک گیا. معلوم تھا وہ پٹے گا. سوزین. سوزین کیا؟ سوزین نے مجھے ایک بات کہی تھی جو میرے دل سے نہیں نکل سکی. تم نے کہا اب ہمارے حالات مختلف ہو چکے ہیں، لیکن میرے اندر کی عورت مکمل طور پر ہیل نہیں ہوئی. میرے اندر ابھی بھی انسیکیورٹیز موجود ہیں. اندر کمرے سے آتے ویلڈنگ کی آواز خاموش ہو گئی تھی. نہ ہوتی تب بھی وہ اس کا ایک ایک لفظ سن سکتا تھا. وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کچھ نکال رہی تھی. گریباں پہ جھولتی سیاہ فاختہ دھوپ میں دمک رہی تھی. مجھے تم سے ایک سیکیورٹی چاہیے. ماہر نے خاکی لفافے کو دیکھا اور پھر اسے. پرینپ؟ اسے جیسے تعجب ہوا. نہیں ماہر، مجھے کسی قسم کا پرینپ سائن نہیں کرنا. لیکن اس نے تھوک نگلا اور لفافہ اس کی طرف بڑھایا. میں نے اپنے وکیل سے بدر کی گارڈین شپ کے پیپرز بنوائے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم ان کو سائن کرو. اور بے شک زیاد اس کا باپ ہے، لیکن زیاد ایک انسٹیبل انسان ہے. جلد یا بدے وہ کسی جرم کی پاداش میں یا جیل چلا جائے گا یا کسی مفرور کی طرح زندگی گزارے گا. وہ کبھی بدر کے پاس موجود نہیں ہوگا. اگر تم اور میں اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ تم بدر کے گارڈین بن جاؤ. میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اس کے باپ بنو. اس کا باپ صرف ایک تھا، ہے اور رہے گا. میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، اور بس. اس نے تھوک نگلا. وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس سے محبت کرو. شاید یہ ماہر فرید کے لیے ممکن نہ ہو، شاید وقت کے ساتھ یہ ممکن ہو سکے. ماہر نے 2 انگلیوں سے گلابی شرٹ کو اشارہ کیا. وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا. ماہر بے، آپ جلدی سے پین دو. اس نے لفافہ چاک کرتے ہوئے کاغذ نکالا. ایک نظر اس کو پڑا، تب تک لڑکا پین اس کی طرف بڑھا چکا تھا. ماہر نے گھٹنے پر کاغذ رکھے، دستخط کیے، پھر لفافہ اسے واپس کیا. کچھ کہنے لگا، پھر گلابی شرٹ کو گھورا. تم کیوں کھڑے ہو؟ واپس جاؤ. وہ منہ بنا تھا، واپس پلٹ گیا. تب وہ مالا کی طرف متوجہ ہوا. بدر تمہارا حصہ ہے. مالا بدر کے بغیر ادھوری ہے. تم اگر مجھے یہ پیپر سائن نہ کرواتی تب بھی میں اس کا گارڈین ہوں اور رہوں گا. لیکن یہ کاغذ اگر تمہیں یہ سیکیورٹی دیتا ہے تو مجھے اس کو سائن کرنے میں کوئی تعامل نہیں. اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے مسکرا رہا تھا. وہ مسکرا دی. سب آنکھوں میں نمی آنے لگی. تھینک یو. ماہرہ پھر سے اس کاغذ پر نگاہیں دوڑا رہا تھا. کسی $10 فی گھنٹہ والے آن لائن وکیل سے بنوایا ہے یہ پیپر؟ وہ شرمندہ ہو گئی. $25 فی گھنٹہ. ماہر نے کہا کہ افسوس سے سر بائیں ہلایا. میں یہ گارڈین شپ پیپر اپنے وکیل سے بنوا کے ان کو پراپر طریقے سے لیگلائز کر کے 2 دن میں تمہارے حوالے کروں گا. تم مجھے بتا دیتی تو تمہاری $25 ضائع نہ ہوتے. میرے ہوتے ہوئے تمہیں ان چیزوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں نے کہا تھا نا تم سے شادی میں تمہاری دولت کے لیے ہی کروں گی. ماہر ایک دم ہنس پڑا. مالا لفافہ جیب میں ڈالتے ہوئے واپس پلٹ رہی تھی. وہ مسکرا کے اسے دیکھے گیا.
وہ چند قدم دور ہی گئی تھی کہ گلابی شرٹ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی اور اس کی طرف گھوما۔ اب وہ اس کی فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار تھا۔ گو کہ وہاں سے جاتے ہوئے کشوالا مبین کے چہرے پر مسکراہٹ دی، لیکن ماہر کے دل سے وہ قلق ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سارا دن بازاری سے اس سرخ عمارت پر گزر گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے افسوس ہو رہا تھا، وہ سب کچھ ویسے نہیں کر سکا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس گفتگو کو پلسٹر اور چونے کے ڈھیر کے درمیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ چند دن میں وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا، یا شاید مالا کو اس سب کو پروسیس کرنے کا وقت دے رہا تھا۔ دونوں صورتوں میں غلطی اسی کی تھی۔ مغرب کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب وہ سرخ عمارت سے نکلا، اردل سے کار کی چابی لی، چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی، ڈرائیو کرتے ہوئے کار سڑک پر ڈال دی، ساتھ ہی کار فون پہ مالا کو کال ملانے لگا، پھر رک گیا۔ نہیں، وہ یہ فیصلہ خود کرے گا۔ اس معاملے میں اس کو محنت اور کوشش خود کرنی ہوگی، کیونکہ وہ مرد تھا۔ کار آگے بڑھتی جا رہی تھی اور شہر کی سڑکوں پر رش ویک اینڈ کے باعث زیادہ تھا۔ رات دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی اور وہ سرخ پل کے اوپر ڈرائیو کر رہا تھا جب کار فون پہ ایک نمبر جگمگانے لگا، 1 in 50۔ عموماً اس نمبر کو دیکھ کے ماہر فرید کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی۔ ذہن میں مالا کا کہا فکرت گونجنے لگا۔ وہ اپنی فیملی کو انفارم کرنا چاہتی تھی۔ ماہر سے اس کا ہمیشہ ایک دوستانہ تعلق رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی اس شخص سے نئے تعلق پہ بہت خوش ہوگا تو وہ مابینہ مبین تھی۔ ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، انگلی سے بٹن دبایا تو کار میں مابینہ کی آواز گونجی، کیسے ہیں آپ ماہر بے؟ اس نے ایکسلریٹر پہ پیر کا دباؤ بڑھایا، ایک کار کو اوورٹیک کیا اور بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں ماہی، تم کیسی ہو؟ بچے کیسے ہیں؟ اور تمہارا ہسبینڈ؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ ماہی کے شوہر کا کیا نام تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا۔ اس کے شوہر عموماً پکچر میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے یاد نہیں رہتا۔ ہم سب ٹھیک ہیں۔ خاموشی چھا گئی۔ پہلے اسے لگا اس کا وہم ہے، لیکن خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو وہ کھنکھارا، یقیناً مالا نے تم سے بات کی ہوگی۔ جی، اس نے بات کی تھی۔ مبارک ہو آپ دونوں کو، میں آپ کے لیے خوش ہوں۔ اس کی آواز میں خوشی نہیں تھی، اس کی آواز سوار تھی۔ ماہی کو اپنی گردن کے پیچھے کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ تھینک یو ماہی، وہ الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کر رہا تھا، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی ہوں آپ نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، لیکن کیا میں آپ سے چند باتیں پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو ماہی۔ اس نے پھر سے بیک ویو مرر میں دیکھا، پیچھے ایک کار کے ہیڈ لائٹس چمکے تھے، نگلی جیپ اور پھر ایک دوسری کار اس کے سامنے آ گئی۔ اسے لگا اس نے اس کار کو صبح بھی اپنے آس پاس دیکھا تھا۔ آپ کی منگنی تو کچھ عرصے پہلے تک اپنی کزن سے ہوئی تھی، کیا وہ ختم ہو گئی؟ کیا مالا نے اس کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس کا لہجہ مزید محتاط ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایسا تناؤ چھایا جو استنبول سے وینکوور تک پھیل گیا۔ بتایا تھا، لیکن میں آپ سے سننا چاہتی ہوں، اپنی کزن سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور مالا کے آدھے اسے کمٹمنٹ کر لی، کیا یہ بات مناسب ہے ماہر بے؟ ماہر نے گہری سانس لی، ایکسلریٹر سے پاؤں ڈھیلا کیا، رفتار سلو ہوئی، وہ کار کو آخری لین میں لے گیا۔ ماہی، یہ سب اتنا آسان نہیں کہ میں دو فکروں میں اس کی وضاحت کر دوں۔ میں آپ سے وضاحت نہیں مانگ رہی